हाँ जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है सर जी। बिजली के हवाले से आपको पता है कितना मसला हुआ है। साद रफ़ीक का भी आज बड़ा ज़बरदस्त बयान आया है कि बिजली के हवाले से लोग जो है बिल बिला उठे हैं और लोगों के पास अब कोई गुंजाइश ही नहीं है बिजली का बिल देने के लिए। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यकीन करो, ये साद रफ़ीक साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है और इसके ऊपर हुकूमत सोच रही है। और आपको थोड़ी सी मुबारकबाद ये हम दे रहे हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने जो 200 से कम यूनिट वाले लोग हैं ना, इस्तेमाल करने वाले, उनके लिए 7 रुपए तक फ़ी यूनिट बिजली जो है ना वो कम कर दी है। 7 रुपए फ़ी यूनिट। अगले 3 महीने तक उनको ये बिल जो है 7 रुपए से कम वाला वो मिलेगा और वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, तवानाई कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है और लोगों को बताया है कि हमें पता है कि आप कितनी मुश्किलात में हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। जिधर से भी होगा ये 50 अरब रुपए का जो है खसारा हुकूमत बर्दाश्त करेगी और आइंदा 3 महीने में जो बिल आएंगे वो 7 रुपए फ़ी यूनिट के हिसाब से कम बिल आएंगे। ठीक है। वैसे गर्मियों में ना मैं आपको ये बता दूं, कई लोग कहते हैं कि ये अंदाज़ों से बिल भेज रहे हैं। अब तो बिल भी घरों में नहीं आते। बिल का वो आता है ना, अब मेरे घर में तो बिल जो है ना वो कभी देते हैं कभी नहीं देते, ताकि कोई मजीद पाड़ी ना ले कि ये क्या जी कितने यूनिट हैं और क्या है क्या। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं ना, ये बहुत गलत चीज़ें हैं जो आपको दे रहे हैं। बहरहाल वो कहते हैं ना कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा चले। हो सकता है कोई गरीब लोगों को इसका जो है ना वो फ़र्क पड़े। 7 रुपए यूनिट कम नहीं होते, ठीक है ना। तो ये जिसका अगर 7 रुपए यूनिट कम हो, 200 हो, तो 7 दूने 14, तो 1400 रुपए का जो है ना वो एक बिल में कमी आ सकती है। 200 रुपए से कम वाले यूनिट को 1400 रुपए का रिलीफ समझ लो। एक घर को जाएगा तो कितना घर है, कितने घर हैं। तो उन्होंने कहा जी 94% लोगों को इसका फ़ायदा होगा, ये आप देखें। और मैं इधर जनाब मैंने एक दोस्त को, जो मेरे दोस्त हैं इंजीनियर कदूस साहब, तो इनसे मैंने छोटा सा इंटरव्यू किया है कि यहाँ यूके में बैठ के लोग क्या कहते हैं और बाहर के मुल्कों में ये जो यूथिया लोग हैं, तहरीक इंसाफ के लोग हैं, कितने हैं नहीं हैं, कोई पीछे हट रहे हैं नहीं इमरान की असलियत जान के। तो इसके बारे में भी वो बता रहे हैं। तो ये वाला इंटरव्यू आप ज़रूर देखें, सुने और कमेंट्स भी करें। ये लाजमी पूरा देखना है आपने। लो जी, 1 साल के बाद हमारी इंजीनियर कदूस साहब से मुलाकात हो गई है। बहुत अच्छे मॉल में मुलाकात हुई है और इधर हम आए हैं, ये टिम हार्टन जो काफ़ी का मशहूर ब्रांड है, अब तो वैसे पाकिस्तान में भी आ गया है। तो मैनचेस्टर में जो सबसे मेरे प्यारे दोस्त हैं ना, वो इंजीनियर कदूस साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, क्या हाल है, खैरियत है? आज तो बिल्कुल आप अंग्रेज़ों जैसी आप लग रहे हैं, गोरे गोरे। ये क्या खा रहे हैं आजकल? तो ये बड़ा जी माशाल्लाह, इनके ख्यालात मजहबी भी बहुत अच्छे हैं, सियासी अप्रोच भी है पाकिस्तान के हवाले से। तो ये इन्होंने हमारे लिए काफ़ी वगैरह हमने आर्डर किया है, ये खाना वाना भी है इसमें, सारा कुछ इसके ऊपर भी करेंगे। सर, पाकिस्तान के हालात आपको कैसे लग रहे हैं? बाहर से कैसे देखते हैं? हम अंदर से देखते हैं, आप बाहर से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमें मुबारकबाद दें। हाँ। कि हमारी नई हुकूमत है, ये यहाँ लेबर पार्टी है ये। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ कि 14 साल कंजर्वेटिव रही है, तो समझे कि उम्र कैद में रहा है यूके। अच्छा। हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि एजुकेशन, हेल्थ और वीज़ा पॉलिसीज और इवन ब्रेक्सिट तो चेरी ऑन टॉप था, काम कराएं। अच्छा। जो मुल्क के बिल्कुल मफाद में नहीं रहे और इस मुल्क को भी तकरीबन उतना ही डुबाने की कोशिश की गई है जितना समझ लें कि पाकिस्तान पिछले के दौर में 2018 से जो पाकिस्तान को डुबाया गया था, यानी स्टोरी हुकूमत में ये पीछे ही गया है, आगे नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े आपको यहाँ पे वो वाले जो पाकिस्तान में भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट फाइनेंशियल मिलेंगे, वो कहेंगे नहीं टोरी और कंजर्वेटिव इन्होंने मुल्क के लिए फाइनेंशियली बहुत किया। कुछ भी नहीं किया। हमने एक साल एक महीना देखा है कि किस तरह से, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इमिग्रेशन के लॉज हो,
اور بریکزٹ کے بعد تو اللہ ہی حافظ ہو گیا ملک. ہاں بڑا نقصان ہوا ہے. آپ یورپی یونین سے نکلے ہیں تو اس کا بڑا نقصان ہے. اور لیکن کہنے والے جو اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ اب بھی یہی کہیں گے کہ نہیں بریکزٹ کے اچھا ہوا کہ ہم الگ ہو گئے. نہیں, وہ جو ٹروتھ ہوتا ہے نا وہ بے شک دیر سے آئے یا نہ بھی نکلے تو ٹروتھ ہوتا ہے. ہاں یہ نہیں کر سکتے. یعنی کہ اب اچھے کی امید لگ گئی ہے ادھر. ہاں اب اچھے کی امید ہے, لیکن اٹ از اگین کہ جتنا جیسے پاکستان 2018 میں ڈوبا ہے اس کے بعد ہاں جیسے ٹکے سے اور افغانی روپیے سے اور ہر چیز سے ہماری روپیہ نیچے, ہم نیچے گئے. ہر اس وقت کرنسی ہم سب سے نیچے ہے دنیا میں. اس کے بعد آپ جو مرضی کر لیں وہ جب ایک بار آپ گر جاتے ہیں تو اٹھنے میں دیر لگتی ہے. بلکہ بہت دیر لگتی ہے, کیونکہ آپ کی جو بھی ایج ہوگی اور ہماری بھی جو ایج ہے اس میں 40-45 سالوں میں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی روپیہ اوپر گیا. ٹھیک ہے, کوئی بھی کرنسی یہاں پہ ہوتا ہے سم ٹائم اوپر نیچے چلتے ہیں. پاکستان کا تو پاکستان کی جو زوال پذیری 2018 میں ہوئی ہے اللہ اس کو بھی نکالے. سچ بات ہوئی ہے. اور یہ حکومتیں آ رہی ہیں ان سے امید ہے ہم کو, لیکن جو ایک فساد کا اور جو فتنہ میں اس کو کہوں گا اور اوپنلی کہوں گا, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ٹرولنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ناراض ہو جائیں گے. نہیں بھائی, ناراض کیوں ہوں گے آپ؟ ہم پاکستان کی بات کرنی ہے نا. ہاں تو یہ حال ہو چکا ہے. سم جو بڑے اسٹرانگ قسم کے وہ پی ٹی آئی کے انہوں نے تو بی آنیسٹ پاکستان زندہ باد کرنا بھی چھوڑ دیا. دیکھیں افسوس دکھ کی بات. کہتے ہیں کہ وہ ڈوبے تو ڈوبے, استغفر اللہ. یعنی آپ کو یہ ہو گیا, آپ کو یہ سمجھ لیں کہ کچھ مسلمان پسند نہیں تو آپ کہیں قرآن اور اسلام بھی خدا نخواستہ یہ وہ والی بات ہو, سمجھ آ نہیں رہی ان کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے کہ کافی اپروچ اور لوگ بدلے ہیں. جو پاکستان میں بیٹھ کر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اوورسیز پورا کا پورا ہی پی ٹی آئی کا ایسی کوئی بات ہے. یہی میں یہ سوال اب میں کرنے والا تھا کہ وہاں بات یہ پھیلائی گئی ہے کہ اوورسیز 100% اوورسیز کے صرف وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں جو آپ یہ سمجھ لیں کہ کافی حد تک وہ لوگ ساتھ ہیں جو پی آئی اے کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو اسی جہاز میں اٹھ کے ادھر ہی ان کے اسٹاف کے ساتھ. اچھا یہ سر جو آپ نے ابھی باتیں کی ہیں یوتھیا یا فتنزم یا یہ پاکستان زندہ باد کے بھی, ان حالات میں کچھ لوگوں نے پیچھے ہوئے ہیں اصل حقیقت سامنے آنے کے بعد؟ اصل حقیقت سامنے آنے کے بعد بالکل بہت لوگ پیچھے ہوئے ہیں. اصل حقیقت سامنے آنے کے بعد بہت لوگ پیچھے ہوئے, کیونکہ یہ ہے کہ بات کہیں پر بھی نہیں جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. خان صاحب چاہے پرائم منسٹر تھے, چاہے جیل میں ہیں, چاہے پرائم منسٹر ناتھ میں, وہ پروٹیسٹ موڈ میں ہی رہے. ٹھیک ہے, وہ مطلب فساد اور فتنے کے موڈ میں رہے. بالکل آپ سڑکوں پہ ہی رہے اور اپنے اوپر لے کر آئے ہوئے. تو کبھی یہ نہیں ان کی طرف سے ہوا کہ یار چلو کوئی مفاہمت ہو جائے, کوئی بات چیت ہو جائے. ابھی یہ جو 8 فروری کا ہوا تو میں نے دوستوں کو کہا کہ یار بہت اچھا ہوا 8 فروری کا رزلٹ. چلو عمران خان کے ہاتھ میں بہت اچھے, ویری گڈ. چلو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان بات کرتا ہے کہ نہیں. وہ ویسے ہی میں نے کہا یہ اس کو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے 10واں موقع دے دیا ہے, تم اپنے آپ کو سدھارو. اور میں نے کہا چیلنج کرتا ہوں, اگر اس نے بات کی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, نہیں بات کرے گا. اور وہی بات ہے, نہ مفاہمت کر رہا ہے نہ, کیونکہ پازیٹیوٹی نہیں ہے, کیونکہ ترقی کا ہے ہی نہیں ان سر, کیونکہ بس صرف فساد کا کام ہے کہ یار میں نے بس فساد ہی کرنا ہے. تو میں تو ان کو وہ کہوں گا سوری ٹو سے. نہیں آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ انہوں نے جو انٹروڈیوس کروائی ہیں غلط کروائی ہیں. ٹھیک ہے نا, مذہب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یار مسلمانوں کو تو شرم آنی چاہیے یار. بندہ پروری سے اللہ ہم کو نکال رہا ہے. اللہ نے بندہ پروری سے ہم کو نکالا ہے کہ یار بندہ پروری نہیں کرنی, ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے آپ نے. جہاں پہ جس طرح سے بھی بندہ پروری آ جاتی ہے وہ کام خراب ہو جاتا ہے, چاہے وہ پیری مریدی ہو. تو یہ عمران خان کے شخصیت پرستی نہیں ہونی, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا. چاہے جس کی, چاہے پی ایم ایل نون والے کر رہے ہو, چاہے زرداری کی ٹیم کر رہی ہو, جو مرضی. اگر شخصیت پرستی آ گئی تو وہ تباہی ہے. وہ دین کی بھی تباہی ہے, اپنی بھی تباہی ہے اور قوم کی بھی تباہی ہے. اور اس میں تو کھلے عام شخصیت پرستی کا عنصر آ گیا. تو یہ بات ہمیں تنگ کر رہی ہے. بس بڑی اہم بات کی ہے, بہت اہم بات ہے. یہ ان کو سمجھنا پڑے گا. یہ میں تھینک یو قدوس صاحب. جو قدوس صاحب نے بات کی ہے نا, یقین کریں یہ انہوں نے خاص پوائنٹ پکڑا ہے
کہ وہ شخصیت پرستی ہو رہی. وہ کہتے ہیں عمران نے اگر کوئی کہہ دیا نا کہ یہ اے جی کان چٹا ہے تو انہوں نے کان چٹا ہی ہے, ان کو دکھاتے رہیں تو وہ چٹا. تو یہ شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. آپ سوچیں, آپ کی سوچ جو ہے نا وہ ملک کے لیے ہو, اپنے مذہب کے لیے ہو, پاکستان کے لیے ہو تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک شخص کے لیے اگر آپ کریں گے نا تو وہ پھر آپ گمراہ ہو سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ جی قدوس صاحب, آپ نے ہمیں بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ہمارے یہ سلسلے چلتے رہیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ, گپ شپ لگتی رہے گی. تو یہ قدوس صاحب کے لیے بھی آپ دعا کریں, میں بھی کر رہا ہوں, پاکستان کے لیے بھی کریں, میرے لیے بھی کریں اور اسلام کے لیے بھی کریں. تھینک یو.